بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پچھلے درس میں ہم نے مسنون غسلوں کا بیان کیا تھا، یعنی وہ کون سے غسل ہے جنہیں کرنا مسنون ہے، مستحب عمل ہے، باعث خیر ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اب آج کے اس درس میں ہم تیمم کے بارے میں جانیں گے، تیمم کے احکام و مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یا اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے، یا اگر ایسی عبادت کرنی ہے جس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ یا اسی طرح آپ مریض ہیں، پانی کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے، پانی کا استعمال کرنے کی وجہ سے اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے ختم نہ ہونے کا اندیشہ ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کا غسل ٹوٹ گیا ہے، طہارت ٹوٹ گئی ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، چاہے وہ منی کے نکلنے کی وجہ سے ہو، یعنی غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ منی کا نکل جانا، منی کا خروج ہو جانا، چاہے وہ مرد کا حال ہو یا عورت کا حال ہو، یعنی منی کا نکل جانا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ یا اسی طرح مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا مل جانا، یعنی میاں اور بیوی کا جماع کرنا، گرچہ کہ انزال نہ ہو، دونوں نے کوششیں کی ہو، مباشرت کیا ہو، اور انزال اگرچہ کہ نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حیض، عورت اگر حیض والی ہے اور حیض ختم ہو چکا ہو، عورت اگر نفاس والی ہے، نفاس کا خون ختم ہو گیا ہو، تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مردے کے لیے غسل کرانا، اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اسلام لانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کا غسل ٹوٹ گیا، طہارت ٹوٹ گئی، آپ نے بیوی کے ساتھ جماع کیا ہو، یا اسی طرح منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسی حالت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، یعنی وضو کے بجائے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح غسل کا بدل بھی تیمم ہے، یعنی اگر غسل بھی ٹوٹ جائے، پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، پھر نماز کو پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح تیمم کا معنی و مفہوم کیا ہے، پہلے یہ جان لیں۔ تیمم لغوی اعتبار سے تیمم یتیمم، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور شرعاً اس کا معنی ہوتا ہے مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ پاک مٹی تیمم کے لیے یہ شرط ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی مشروعیت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت للارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ مٹی جو ہے وہ تیمم کے لیے ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اب تیمم کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب ہم ایک مقام پر پہنچ گئے جو کہ جس کا نام بیدا یا ذات الجیش تھا، ہم وہاں پر جب پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہاں پر میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہار کی تلاش میں بھیج دیا، لوگ ہار کی تلاش میں لگ گئے،
لیکن وہاں پر نہ پانی تھا اور نہ صحابہ کرام کے ساتھ پانی تھا، وہاں پر پانی موجود نہیں تھا اور نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، اس نے تو ہم لوگوں کو، آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر اور ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے جہاں نہ پانی ہے اور نہ ہمارے ساتھ پانی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھ سے ناراض ہو کر میری کوکھ میں کوچے لگانے لگے، اور میں حرکت نہ کر سکی اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر بعد میں بعض صحابہ کرام نے نماز کا وقت چونکہ ہو چکا تھا تو بغیر وضو کے بعض صحابہ کرام نے کیا کیا، نماز کو پڑھ لیا۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم والی آیت کو نازل کیا کہ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو، نماز کا وقت ہو چکا ہو تو کیا کرو، تیمم کرو، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری ہی وجہ سے کئی برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے، تمہارے گھر والوں کے ذریعے مسلمانوں کو کئی راحتیں نصیب کی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہمارا اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہی میرا ہار گرا پڑا تھا۔ تو یہ مکمل حدیث ہے اور یہ تیمم کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے کہ تیمم کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا اور اس کی مشروعیت کب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، لیکن اگر پانی موجود ہے اور اسے استعمال کرنے کی آپ کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے، مثال کے طور پر پانی ہے لیکن ایک گہرا کنواں ہے اور کنویں کے اندر پانی موجود ہے اور پانی نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وسیلہ اور وسائل موجود نہیں ہے، تو گویا کہ عدم موجودگی ہے، یعنی آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے کہ پانی تو ہے لیکن اسے استعمال آپ نہیں کر سکتے، اسے نکال کر آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو گویا کہ وہ پانی نہ ہونے کی صورت ہی ہے۔ تو جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، تیمم کر لیں گے۔ یا اسی طرح پانی نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ بھول گئے کہ میرے پاس پانی ہے، یا آپ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اگر آپ لوگوں کو پانی مانگیں گے تو لوگ منع کر دیں گے، صاف انکار کر دیں گے، تو ایسی حالت بھی ایسی حالت ہے جس میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیمم وضو کا بدل ہے، یعنی اگر آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے، تیمم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو شخص سفر میں نکلے، نماز کا وقت آ گیا لیکن دونوں کے پاس پانی موجود نہ تھا، ان دونوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ بعد ازاں انہوں نے نماز کے وقت ہی میں پانی کو پا لیا۔ ایک شخص نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر لی جبکہ دوسرے نے نماز کو نہیں دہرایا۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے نماز کو نہیں دہرایا، آپ نے فرمایا اصبت السنۃ واجزأتک صلاتک، کہ تم نے سنت کے موافق کام کیا ہے اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہے۔ اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لکل اجر مرتین، کہ تیرے لیے دگنا ثواب ہے۔ تو ان صحابی کا تیمم کر کے نماز ادا کرنا اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم نے سنت کے موافق عمل کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے وضو کیا ہے، شرط ہے۔ اب وضو کے بدلے میں وہ صحابی نے کیا کیا تھا، تیمم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تیمم وضو کا بدل ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے، تیمم کریں گے۔ اور اسی طرح غسل ٹوٹ گیا ہے،
غسل ٹوٹ گیا ہے، طہارت ٹوٹ گئی ہے اور ایسی حالت میں بھی آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، منی کا خروج ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، بیوی سے آپ نے مباشرت کر لی ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہی کی آیت کا ٹکڑا ہے، او لامستم النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے جماع کیا ہو، تو تب بھی تم کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، تو ایک آدمی جماعت سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہیں کس چیز نے نماز سے روکے رکھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اصابنی جنابۃ ولا ماء، کہ میں جنوبی ہو گیا، یعنی میرے لیے غسل واجب ہو گیا اور میرے پاس پانی موجود نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیمم کر لو، مٹی کو لازم پکڑ لو، بلا شبہ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس صحابی نے کیا کہا تھا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، میں جنوبی ہو گیا ہوں، یعنی میری طہارت ٹوٹ گئی ہے اور میرے لیے غسل واجب ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم تیمم کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا کیونکہ تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غسل کا بدل بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو عورتیں ہیں، حائضہ عورتیں ہیں، اب حیض ختم ہونے کے بعد، یا اسی طرح نفسا عورتیں ہیں، یعنی نفاس ختم ہونے کے بعد غسل کرنا ان کے لیے واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اب اگر ایسی عورتیں بھی پانی نہیں پاتی ہے یا اسی طرح پانی کے استعمال کی وجہ سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی عورتیں بھی کیا کرے گی؟ تیمم کرے گی۔ تو یاد رکھے اگر بیمار کوئی شخص ہے یا اسی طرح بیماری کے مزید بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا اسی طرح اگر پانی استعمال کریں گے تو جسم کا کوئی عضو جو ہے معطل ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، یا اسی طرح شفا یابی کی امید نہ ہو، یعنی شفا میں تاخیر ہو سکتی ہو، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں گرچہ کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر تم بیمار ہو، حالت مرض میں ہو، تو کیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تم قدرت رکھ سکتے ہو، جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو۔ بیماری کی حالت میں یا اسی طرح زخم وغیرہ لگ گیا ہے اور اگر پانی استعمال کریں گے تو زخم بڑھ سکتا ہے، یا اسی طرح زخم اتنا بھی بڑھ سکتا ہے کہ آدمی مر بھی سکتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگ گیا تھا اور اس کا سر زخمی ہو چکا تھا، اور اسی رات اسے احتلام ہو گیا، یعنی منی خارج ہو گئی اور اس کا غسل ٹوٹ گیا۔ سفر میں ہے، سر پر مار لگا ہوا ہے، سر زخمی ہے، اور رات ہوئی، رات کو وہ سویا اور اس کے بعد اسے احتلام ہو گیا، یعنی غسل اس کے لیے واجب ہو گیا۔ اب صبح ہوئی، صبح نماز پڑھنا ہے، تو اس آدمی نے صحابہ اکرام کے پاس آ کر کہا هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا تم تیمم کے لیے میرے لیے، تیمم کے واسطے میرے لیے کوئی اجازت جانتے ہو؟ یعنی کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں تیمم کروں؟ کیونکہ اگر میں پانی کا استعمال کروں گا تو میرا مرض یا میرا زخم جو ہے بڑھ سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تیرے لیے کوئی اجازت نہیں چاہتے یا ہم تیرے لیے کوئی اجازت نہیں پاتے۔ چنانچہ راوی حدیث کہتے ہیں فاغتسل فمات، اب ان کے لیے غسل کرنا واجب ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام نے کیا کہا کہ تم تیمم نہیں کر سکتے، تو اس آدمی نے کیا کیا؟ غسل کیا، پانی سے غسل کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی ہم نے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کر دے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے علم ہونے پر سوال کیوں نہ کیا، کیونکہ جہالت کا علاج تو سوال کرنا ہی ہے۔ یعنی اگر وہ سوال کر لیتے، اگر وہ مجھ سے علم حاصل کر لیتے تو ایسی چیز نہ ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر
بیماری کی حالت میں ہم ہیں یا اسی طرح بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے اگر پانی کے استعمال سے بہت زیادہ شدت یا تکلیف میسر آ سکتی ہو۔ دوسری دلیل، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ سخت سرد رات تھی اور مجھے احتلام ہو گیا، یعنی میرا غسل ٹوٹ گیا، غسل میرے لیے واجب ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں غسل کر لیتا تو میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، یعنی میرا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی میں نے یعنی فجر کی میں نے نماز پڑھ لی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حالت جنابت میں نماز ادا کر لی، یعنی تم نے غسل نہیں کیا، ویسے ہی نماز ادا کر لی۔ انہوں نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد کر لیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اس لیے میں نے کیا کیا؟ غسل نہیں کیا بلکہ میں نے تیمم کر لیا اور نماز کو پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد، امام دارقطنی اور امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنابت لاحق ہو چکی تھی اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں پانی کا استعمال کر کے غسل کر لیتا تو کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، غسل نہیں کیا۔ تو ایسی حالت میں جب کہ انسان کو ڈر ہو کہ بیماری بڑھ سکتی ہے یا میں مر سکتا ہوں یا مجھے شفا نہیں مل سکتی ہے یا شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو یہ تمام حالات ایسے حالات ہیں جس میں ایک انسان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر انسان وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے تیمم جائز ہے، اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے، اور اسی کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ اب آئیے، تیمم کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پانی میسر نہیں ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، تو ہم تیمم کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالتیمم للوجہ والکفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جنوبی ہو گیا، یعنی میرے لیے غسل واجب ہو گیا اور مجھے پانی نہ مل سکا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ دونوں ایک سفر میں تھے، ہم دونوں جنوبی ہو گئے تھے، یعنی ہم دونوں کے لیے غسل واجب ہو چکا تھا، آپ نے تو نماز ادا نہ کی لیکن میں مٹی میں لیٹ گیا اور میں نے نماز ادا کر لی، یعنی میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو گویا کہ میں یہی تیمم سمجھ رہا تھا اور میں نے اس کے بعد نماز ادا کر لی۔ پھر میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، تمہیں تو صرف اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونکا، پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیر لیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں صرف اتنا کافی تھا کہ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر مارتا، پھر ان میں پھونکتا اور اس کے بعد اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسح کر لیتا۔ صرف ہتھیلیوں پر ہی مسح کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان احادیث میں تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تیمم کے لیے نیت کرنی ضروری ہے، جس طرح ہم وضو کے لیے نیت کرتے ہیں، تیمم کے لیے بھی دل میں ہم نیت کریں گے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو، اب یہ مثال کے طور پر زمین ہے، مٹی والی زمین ہے، تو اس پر ہم پہلے نیت کر لیے، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ لیے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے، ایک مرتبہ مار لیے اور پھر اس میں پھونکنا ہے، پھونک لیے۔ پھونکنے کے بعد اپنے چہرے پر مسح کر لینا ہے، پورے چہرے پر مسح کر لینا ہے۔
پھر یہی ہاتھ سیدھے ہاتھ کی طرف مسح کر لینا ہے، سیدھے ہاتھ کا، اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کر لیا. یہ ہو گیا تیمم. اور یہی طریقہ ہے تیمم کا، نہ تو کلی کرنا ہے اور نہ ہی پورے ہاتھ کو دھونا ہے اور نہ ہی پیروں کو دھونا ہے، کیونکہ مٹی سے نہیں کرنا ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیت کر لیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک ہی مرتبہ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے زمین پر ایک مرتبہ ہاتھ مارنے کا حکم دیا. ایک مرتبہ مارنا ہے اور دونوں ہاتھوں کا صرف یہاں تک مسح کرنا ہے، یہاں تک کوہنیوں تک یا بغل تک کا مسح ثابت نہیں ہے. تو پہلے نیت کیے، بسم اللہ پڑھے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، پھر اس کے بعد پھونک دیے، پھر پھونکنے کے بعد پورے چہرے کا مسح کر لیے اور پھر سیدھے ہاتھ کا مسح کیے، بائیں ہاتھ کا مسح کیے. یہ تیمم کا طریقہ ہو چکا ہے اور ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو مارنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیمم ہم نے کر لیے اور نماز شروع کر لیے تو نماز کے دوران اگر ہمیں پانی میسر ہو جائے، ہمیں خبر مل گئی کہ پانی آ گیا ہے، پانی موجود ہے، اگر اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں علماء کہتے ہیں، امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیمم کرنے والے شخص کو پانی مل جائے اور حالت وہ نماز میں ہو تو وہ نماز کو چھوڑ کر وضو کرے گا، یا اگر حالت جنابت سے ہو تو غسل کرے گا اور پھر نماز ادا کرے گا. اور امام مالک، امام شافعی، امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انسان نماز میں ہو تو پانی ملنے کے باوجود نماز مکمل کر لے گا. تو علماء کا اس میں اختلاف ہے، اگر نماز چل رہی ہے، تیمم کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں ہے اور خبر مل گئی کہ پانی مل گیا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کو توڑ دے گا اور پھر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور بعض علماء کہتے نہیں، پہلے نماز کو مکمل کر لے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ نے تیمم کر لیا، تیمم کے بعد مکمل نماز پڑھ لی اور اس کے بعد گرچہ کہ نماز کا وقت موجود ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گئے، نماز کا وقت اور ٹائم ختم نہیں ہوا لیکن پانی میسر ہو گیا، پانی مل گیا، تو ایسی حالت میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی سے وضو کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھیں. دلیل جو پچھلے حدیث گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنہوں نے صرف تیمم کیا تھا ان کے لیے فرمایا کہ تم نے سنت کے موافق عمل کیا ہے، اور جس شخص نے تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دگنا اجر ہے. تو اگر آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور گرچہ کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پھر پانی میسر آ جاتا ہے تو واجب نہیں ہے کہ آپ پانی سے وضو کریں اور پھر اس کے بعد نماز کو دہرائے یا نماز دوبارہ پڑھے. اور ایک مسئلہ ہے کہ تیمم کیا صرف مٹی ہی سے کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں سعید کا لفظ آیا ہے اور سعید کہتے ہیں مٹی کو. امام اظہری رحمہ اللہ، اکثر علماء کا یہی مذہب ہے کہ اللہ کے اس فرمان سے سعیدن طیبہ میں سعید سے مراد مٹی ہی ہے. امام اظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ سعید سے مراد مٹی ہے، یعنی مٹی سے ہی تیمم کرنا جائز ہے. امام شافعی، امام احمد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم صرف مٹی ہی سے ہوگا، جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کا بالائی حصہ کچھ بھی ہو اس سے تیمم کرنا درست ہے. اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ سعید مٹی کو بھی کہا جاتا ہے اور زمین کے اوپری حصے کو، سطحی حصے کو کہا جاتا ہے. اگر سطحی حصہ آپ کا مٹی والا ہے، دھول والا ہے، تب بھی آپ کے لیے اس سے تیمم کرنا جائز ہے. لیکن آپ کا بالائی حصہ، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ریگستان میں ہو، وہاں پر صرف ریت ہی ریت ہو، تو بالائی حصہ کیا ہوا؟ ریت والا حصہ ہوا، تو وہاں پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو جو بھی زمین کا بالائی حصہ ہوگا، راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ جو بھی زمین کا بالائی حصہ ہوگا، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ دھول ہو، چاہے وہ ریت ہو، ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے. ان پر ہاتھ مار کر چہرے پر اور ہاتھوں کو مسح کر لینا ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر پانی میسر ہو لیکن ناکافی ہو، پانی تھوڑا سا ہے لیکن مکمل وضو نہیں کر سکتے، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے گا؟ کیونکہ طہارت کے لیے آداب سکھلائے گئے ہیں، تو سب سے پہلا ادب یا سب سے پہلے احکام جو آئے ہیں وہ پیشاب اور پاخانہ کے ہیں.
یعنی پہلے پاکیزگی اختیار کرنا، پھر وضو کرنا، پھر نماز کے لیے آنا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، مکمل آپ وضو نہیں کر سکتے، مکمل آپ غسل نہیں کر سکتے، تھوڑا پانی ہے، ناکافی پانی ہے، تو پہلے پیشاب اور پاخانے کے لیے اس پانی کو استعمال کر لیا جائے گا۔ اور اسی طرح جہاں گندگی موجود ہے، نجاست کو دور کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص لاچار ہے، بے بس ہے اور مریض ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ یعنی نہ تو وہ خود حرکت کر کے پانی کو حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی شخص ایسا ہے جو اسے پانی مہیا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بوڑھا شخص ہے، ایک کمرے میں بند ہے، موجود ہے، اب انہیں حرکت کر کے پانی تک جانا، پانی کو لینا، اتنی طاقت اور استطاعت اور ہمت اس میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو پانی لے کر اسے دے سکے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ گرچہ کہ اس کے گھر میں پانی موجود ہے، روم میں پانی موجود ہے، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ پانی لے کر آئے، تو گویا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو ایسی حالت میں وہ جگہ پر تیمم کر لے گا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لے گا۔ اب اگر تیمم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، نہ تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا اسی طرح نہ تو آپ کے پاس پانی موجود ہے، تو کیا آپ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہو، مجاہد ہو، لڑتے لڑتے، قتال کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے مشرکین نے، کافروں نے اسے پکڑ لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، اس کے پیروں کو باندھ دیا ہے، اب نہ تو وہ پانی سے وضو کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے تیمم کر سکتا ہے، قید خانے میں موجود ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے وہ کیا کرے گا؟ بغیر تیمم کے وہ نماز کو ادا کر لے گا، اور یہی راجح قول ہے۔ امام احمد بن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یعنی اگر اس نے نماز پڑھ لی بغیر تیمم کے، بغیر غسل کے، تو اس کے بعد اب نماز اسے دہرانا بھی لازم ہے کیا؟ ضروری ہے کیا؟ یعنی جب اسے پانی مل گیا ہے۔ مسئلے کو سمجھے، پہلی چیز ہے کہ اگر کسی کو قیدی بنا لیا گیا، نہ وہ تیمم کر سکتا ہے، نہ پانی کا استعمال کر سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اکثر اہل علم نے کیا کہا ہے کہ وہ بغیر تیمم کے، بغیر وضو کے کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے گا۔ ہو گیا مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ قید سے چھوٹ گیا، مثال کے طور پر، یا اسی طرح اسے چھڑا لیا گیا ہو، تو اب اس نے پانی کو پا لیا ہے، تو کیا وہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا؟ دہراتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن امام احمد ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ نماز کو دہرائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے اگر ایسا ہوتا۔ کب؟ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گر چکا تھا، تو صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ فصلوا بغیر وضوء، کے کئی صحابہ کرام نے کیا کیا؟ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ اب اگر بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز پڑھ لینا، اگر اس کے بعد نماز دہرانا ضروری ہوتا، واجب ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کیا حکم دیتے کہ نماز کو دہرا لو، دوبارہ نماز پڑھ لو، کیونکہ تم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور اس وقت تو تیمم کی مشروعیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ نہ تیمم کر سکتے ہیں، نہ پانی سے غسل اور وضو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور اس کے بعد پانی ملنے کے بعد بھی ان کے لیے نماز کو دہرانا واجب نہیں ہے۔ یہ تیمم کے چند مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔